السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے لگاتار ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جس نشانی کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا وہ یہ تھا کہ امت مسلمہ میں شرک کا ظہور، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک امت مسلمہ کے کچھ لوگ شرک کے اندر ملوث نہ ہو جائیں، شرک نہ کرنے لگیں۔ سارے لوگ نہیں، کیونکہ ایک جماعت ہمیشہ سے حق پر قائم رہے گی قیامت تک، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جو شرک کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے بہت ساری حدیثیں اور دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں اس موضوع پر۔ ایک اور حدیث آج میرے ذہن میں آئی ہے، اس حدیث کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو آگے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث بھی بہت مشہور ہے۔ صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من رجل مسلم یموت، یعنی جو بھی مسلمان آدمی مرتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، 40 ایسے مسلمان یا لوگ جو اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں، اس کی جنازے کی نماز پڑھ دیتے ہیں، الا شفعهم اللہ فیہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ مسلمان کے بارے میں حدیث ہمارے نبی نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جنازہ کی نماز مسلمان ہی لوگ پڑھتے ہیں، دوسرے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے۔ اور جنازہ یہ دعا ہے جس میں میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اور جو زندہ ہیں، مرد ہوں یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے رحمت و برکت اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، جو 40 لوگ جو شرک نہ کرنے والے ہوں، اگر وہ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ اگر مسلمان شرک نہ کرے تو ہمارے نبی نے یہ قید کیوں لگائی، لا یشرکون باللہ شیئا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اسلام کا دعوے دار ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، جنازے کی نماز میں بھی شرکت کرتا ہو، لیکن وہ شرک کر سکتا ہے، اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود بھی شرک کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے، 40 ایسے لوگ لا یشرکون باللہ شیئا، کہ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تب جا کر کے ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ حدیث بھی واضح دلیل ہے کہ ایک مسلمان شرک کر سکتا ہے، مسلمان کے اندر شرک واقع ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، سب سے پہلے جو شرک پیدا ہوا آدم علیہ السلام کی قوم میں، وہ سب کے سب مسلمان تھے، وہ مسلمان لوگ تھے جن کے اندر شرک پیدا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، بہت کم لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام اور سلف صالحین سے آتا ہے کہ 80-85 کی تعداد ہی میں مسلمان ہوئے تھے۔ 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو توحید اور اسلام کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ جو ایمان لائے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو ایمان لے کر کے نہیں آئے اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین، اللہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین اس لیے زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا، اگر تو چھوڑ دے گا تو کیا کریں گے، تمہارے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ فاجر اور کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ تو سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا تھا، جتنے کافر تھے اور جو بھی ہمارے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، سب کو اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر ڈبو دیا تھا۔
कोई नहीं बचा था उसमें से। कौन बचे? सिर्फ मुसलमान बचे। फिर जब उनके अंदर शिर्क पैदा हो गया, तो पहली बार भी इस दुनिया के अंदर कायनात में जब शिर्क पैदा हुआ तो मुसलमानों के अंदर पैदा हुआ। दूसरी बार जब पैदा हुआ तो फिर मुसलमानों के अंदर पैदा हुआ, क्योंकि वही लोग बचे थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। उन्हीं लोगों के अंदर शिर्क पैदा हुआ तो अल्लाह ने नबियों को फिर भेजा। तो शिर्क पहले भी मुसलमानों ही के अंदर पैदा हुआ था, दूसरी बार भी पैदा हुआ। लिहाजा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है ये कि उनके मुसलमानों के अंदर शिर्क ना पैदा हो, या मुसलमान कलमा पढ़ लिया तो हमेशा उसी पर कायम रहेगा, तौहीद पर, और शिर्क उसके अंदर नहीं आ सकता। हो सकता है ऐसा, शैतान सबके साथ खिलवाड़ करता है और सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, लिहाजा ऐसा हो सकता है। और ये चीज़ आज वाक़ई है। आप देखें दुनिया पर नज़र डाल करके कितना लोग शिर्क करने वाले हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। कुछ तो खुला हुआ शिर्क करते हैं, कुछ जो है छुपा हुआ शिर्क करते हैं, और कुछ बड़ा शिर्क, कुछ छोटा शिर्क। हर तरह का शिर्क आज लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर पाया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। हर गुनाह अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन ये गुनाह माफ़ नहीं होगा। इसलिए शिर्क से बचाना ज़रूरी है इंसान के लिए। इसलिए ज़मीन पर इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है शिर्क से। अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। कोई मदद करने के लिए क़यामत के दिन नहीं आएगा। इसलिए दुनिया दारुल अमल है। हम अल्लाह की इबादत करके अपने आप को शिर्क से बचा करके अल्लाह की जन्नत के हम वारिस बन जाएं। हम ही हकीकत में जन्नत के वारिस हैं, वो लोग जो मुवहिदीन हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, अल्लाह ताला तो जन्नत नईम के वर्षा में से हमें बना दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, पहले इंसान, पूरी दुनिया के लोग उन्हीं की औलाद हैं। सारे लोग चाहे मुसलमान हों या काफिर हों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तौहीद पर थे, नबी थे वो। लिहाजा जो भी दीन इस्लाम पर होगा, तौहीद पर होगा, शिरक नहीं करने वाला होगा, वही जन्नत का वारिस होगा। जन्नत का वारिस वो नहीं होगा जो नबियों के दीन को छोड़ देगा, जो तौहीद को छोड़ देगा, शिरक करने वाला होगा, क्योंकि वो दीन छोड़ दिया, दीन तौहीद उसने छोड़ दिया। जब दीन तौहीद छोड़ दिया तो वारिस नहीं होगा। दुनिया के अंदर भी आप देखें कि अगर एक मुसलमान और एक काफिर है तो दोनों एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि दो दीन वाले वारिस नहीं होंगे। लिहाजा जन्नत का वारिस वही होगा जिस जन्नत के रहने वाले सबसे पहले शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो उनके दीन पर होगा, दीन तौहीद पर, क्योंकि तमाम नबियों का दीन एक था, दीन तौहीद। तौहीद पर होगा और अपने आप को शिरक से दूर रखने वाला होगा, वही जन्नत का वारिस होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को जन्नत का वारिस बनाए। जन्नत के वारिसीन मुवहिदीन हैं। अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करने वाले लोग वही जन्नत के जो है वारिसीन हैं। तो शिरक पैदा हो सकता है मुसलमानों के अंदर, और आज है ही वाक़ई। आप जाके कब्रों पर देखिए, मज़ारों पर देखिए, और लोगों को देखिए, उनके घरों को देखिए, उनके बच्चों को देखिए, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीक़ा देखिए, शादी ब्याह देखिए, और दीगर चीज़ें देखिए, किस कदर लोग शिरक करते हैं। छोटा शिरक भी, बड़ा शिरक भी उनके अंदर पाया जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौहीद पर कायम रखे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, कि अल्लाह ताला तो हमें और हमारी औलाद को सनम परस्ती से बचा, बुतों की इबादत से बचा। कौन दुआ कर रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो दुआ कर रहे हैं। उल अज़्म रसूलों में से एक हैं कि अल्लाह ताला तो हमें और हमारी औलाद को तो जहाँ जो है बुतों की इबादत से बचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या करते थे? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, तो हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रख। अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे कि अल्लाह ताला हम तेरे साथ शिरक करें। अंबिया पनाह मांगते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह की मदद मांगते थे कि अल्लाह ताला तो हमारी हिफाजत फरमा कि हम शिरक करें, शिरक से अल्लाह ताला तो हम सबको दूर रखे। कितना ईमान उनका कवी था। अंबिया थे वो,
ان سے یہ چیز ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی یہ چیز ان سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ لہذا ایک بندے مومن جو توحید پر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر اترائے نہیں، اس پر غرور اور گھمنڈ اسے نہ آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو شرک سے محفوظ رکھ۔ نبیوں نے دعا کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ہمارے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توحید پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا معروف ہے، یہ سب سے بڑا خیر ہے، یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی خیر کا کام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی معروف اور نہیں ہے، اور سب سے بڑا منکر شرک ہے، سب سے بڑا مکروہ منکر شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے، اس سے بڑا منکر، اس سے بڑا شرک اور حرام شرک سے اور دنیا کے اندر نہیں ہے۔ سب سے عظیم نیکی ہے اللہ رب العالمین کی توحید خالص اللہ کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جا بجا میں حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، کچھ بھی نہیں، کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ، نہ نبی رسول کو، نہ فرشتے کو، نہ شجر و حجر کو، نہ درخت کو، نہ پیر و مرشد کو، نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کچھ بھی شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ۔ اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا منکر کیا ہے، سب سے بڑا حرام کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس لیے اس سے بچانا انسان کو ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہیں رکھے گا، اگرچہ وہ بات کرنے والا ہو، روزہ نمازی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام عبادتوں کو برباد کر دے گا۔ شرک سے ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان اگر شرک نہیں کرتا، کوئی اور گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے معاف نہ کرے، اور دیگر عبادتیں اس کی برباد نہیں ہوتی۔ لیکن انسان اگر شرک کرتا ہے تو اگر اس کی دیگر عبادتوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، اس کی کوئی عبادت باقی نہیں رہتی، نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کی زکوٰۃ، نہ اس کا حج، نہ اس کا خیر کا کام کرنا، نہ معروف کا حکم دینا، نہ منکر سے روکنا، اور نہ ہی والدین کی خدمت، نہ خدمت خلق، دنیا کی کوئی بھی نیکی اور عبادت وہ کرتا ہو، وہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اس نے نیکی کی ہی نہیں اگر کسی نے شرک کیا۔ لیکن ایک انسان شرک نہیں کرتا، اس سے گناہ ہوتے ہیں، دیگر گناہ، رشوت، سود، جھوٹ، یہ سب گناہ ہیں، اور بڑے گناہوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرے۔ لیکن جو دیگر گناہ ہیں، یہ نیکیاں اس کی برباد نہیں ہوتی، اس کی نماز باقی رہتی ہے، اس کا روزہ باقی رہتا ہے، جو اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا، وہ ساری عبادتیں باقی رہتی ہیں۔ لیکن ایک انسان شرک کرتا ہے تو اس کی ساری عبادتیں خراب، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کے جسم کے اندر کینسر ہو جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑا کینسر ہے، ایک معنوی کینسر ہے، شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا۔ اس سے انسان کا وجود اور اس کی ساری نیکیاں سب کچھ تباہ و برباد، ساری عبادتیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں اگر بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے اگر بندہ دنیا بھر گناہ لے کر کے آئے گا لیکن اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میں اس کے ساتھ اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے میں ملتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو شرک بہت خطرناک جرم ہے، بہت بڑا مہلک جرم ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سب سے بڑا گناہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلتی، اس کے خلاف لوگ کوئی پلان نہیں بناتے کہ شرک نہ ہو دنیا کے اندر، یا ہم شرک نہ کریں۔ کیسے لوگوں کو اس سے باز رکھیں؟ لوگ شراب نوشی کے خلاف، سگریٹ نوشی کے خلاف لوگ بناتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں، تحریکیں چلاتے ہیں۔ ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہو، سگریٹ نوشی سے پاک ہو، اور منشیات سے پاک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی جرائم ہیں، ہر جرم سے ہمارا معاشرہ پاک و صاف ہونا چاہیے۔ یقیناً خوشائند بات ہے یہ، اور قابل مدح ہے اور تعریف ہے وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے
ہمیں اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا معاشرہ بنائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا. شراب پینے والے کی مغفرت ہو سکتی ہے, سگریٹ نوش کی مغفرت ہو سکتی ہے, رشوت خور کی مغفرت ہو سکتی ہے, سود خور کی مغفرت ہو سکتی ہے, لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی. مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. تو جس طریقے سے ہم تحریکیں چلاتے ہیں, جس طریقے سے ہم اسکیم بناتے ہیں, جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سارے جرائم نہ ہوں, ویسے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جو سب سے بڑا جرم ہے وہ بھی ہمارے علاقے اور معاشرے کے اندر نہ ہو. اگر ہم اپنے علاقے کے پیمانے پر نہیں کر سکتے, پورے گاؤں اور محلے کے پیمانے پر نہیں کر سکتے, تو کم سے کم اپنے گھر والوں کو بچائیں. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ. اپنے اہل ویال کو بچائیں, ہم اپنے ماتحت کے لوگوں کو بچائیں. اگر ان پر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے, تو کم سے کم اپنے آپ کو تو بچائیں جہنم سے. اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز شرک ہے, سب سے زیادہ. اور یہ شرک ہمیشہ انسان کو جہنم میں رکھنے والی چیز ہے. اس لیے انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے, تبھی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے گا. تو میرے بھائیوں, انسانی خوش فہمی بھی نہ رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, نبی کا, اللہ کا, آخرت پر ہمارا ایمان ہے, سب کچھ ہے, لہٰذا ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں, ہم کیسے جہنم کے اندر جائیں گے. ہو سکتے ہیں مشرک ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتے. بہت ساری دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کے اندر شرک نہیں آ جائے گا. بہرحال یہ بات گزشتہ ہفتے کے درس کے ضمن میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. وقت بھی ہو گیا, 16 منٹ ہو گیا. میں سمجھ رہا تھا کہ مختصر گفتگو کر کے میں آج کا درس دوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزید گنجائش نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں مزید نشانی ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے, شرک سے بچا کر کے رکھے, توحید خالص پیدا کرے. اللہ تعالی ہر طرح کے شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.